بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان کے وسیلے کو بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ انکار پر خدا نے لعنت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے جب تک حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے حضرت آدم نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ بعض حضرات نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، اس کا جواب نہیں دیا گیا کہ حضرت نورہ القاری رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات الصغریٰ کے اندر لکھا ہے اس روایت کے الفاظ کو اگر بالفرض والمحال موضوع مان لیں الفاظ کا معنی تب بھی ٹھیک ہے۔ کیا مطلب اس حدیث مبارکہ سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کی پیدائش کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر حدیث کے الفاظ ثابت ہوں ضعیف اور موضوع ہوں تو اس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توسل کی تیسری قسم کہ بندہ کسی زندہ آدمی سے دعا کروا لے، یہ نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ دعا کری، اللہ کے نبی نے دعا کی تو بارش اللہ نے دے دی۔ اسی طرح یہ حکم غیر نبی کے بارے میں بھی ہے۔ حسینی دامت برکاتہم جو آپ کو فرما رہے تھے کہ مولانا طاہر پنجپیری نے اصول سنہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، بات ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل اسلاف سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ عمر عمرہ بھی کرو اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو رسول اکرم نے کس کو فرمایا؟ حضرت عمر کو۔ ممکن ہے وہ کہہ دیں کہ یہ نبی نے فرمایا ہے، ہم نے اسلاف کی بات کی ہے، امتیوں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ایک راوی ہے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں امام عاصم بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ رسول اکرم نے دعا کی درخواست کی حضرت عمر کو۔ حضرت امام عاصم نے جب یہی حدیث مبارکہ امام شعبہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے بھی فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، کہ اے میرے چھوٹے بھائی جس طرح حضور نے دعاؤں کی درخواست کی تھی حضرت عمر سے، میں بھی آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی حضرت عمر سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ وہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اپنے شاگرد حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرات نے اصول حدیث کا ایک قاعدہ اور ضابطہ پڑھا ہوگا کہ حدیث کا جو مطلب راوی حدیث جانتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ سب سے زیادہ حدیث کے معنی کو سمجھنے والا وہ حدیث مبارکہ کا راوی ہوتا ہے۔ اس پہ استاد جی کا مستقل ایک بیان موجود ہے قول نبی اور فہم صحابی کے نام سے، کہ اگر ہم نے الفاظ پیغمبر کے الفاظ لینے ہیں ہم وہ بھی صحابی سے لیں گے، ان الفاظ کا معنی کیا ہے ہم معنی بھی صحابی سے لیں گے۔
اس لیے کہ جو الفاظ کا معنی صحابی سمجھتا ہے وہ غیر صحابی نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ غیر مقلد پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کی ہے، اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں حضرت جابر بن عبداللہ۔ تو استاد کی جو بات شاگرد سمجھ سکتا ہے وہ شاگرد کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں حضرت جابر بن عبداللہ۔ یہ حدیث مبارکہ نقل کی امام بخاری نے، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت جابر اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری نے بھی یہ حدیث اپنی صحیح میں نقل کی، امام ترمذی نے بھی یہی حدیث اپنی جامع ترمذی میں نقل کی۔ اللہ کے نبی کے شاگرد حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث مبارکہ کہ فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، یہ حکم اس بندے کے لیے ہے جو نماز اکیلا پڑھ رہا ہو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اکیلا نماز پڑھے، فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح آمین کا مسئلہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی نے فاتحہ پڑھی، جب سورۃ فاتحہ ختم فرمائی آمین کہی ومد بہا صوتہ، اور آپ نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ حدیث مبارکہ کے راوی حضور کے شاگرد حضرت وائل بن حجر ہیں۔ یہی وائل بن حجر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے آمین اونچی کیوں کہی؟ فرماتے ما اراہ الا یعلمنا، ہمیں بتلانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے اونچی آمین فرمائی۔ تو دیکھیں راوی حدیث نے حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی دیے اور راوی حدیث نے حدیث مبارکہ کا معنی بھی دیا۔ اس طرح کے کئی مسئلے موجود ہیں جس میں ہم صحابی کے الفاظ کو بھی لیتے ہیں اور صحابی جو الفاظ کا معنی لیتا ہے ہم وہ معنی بھی لیتے ہیں۔ بہرحال ان حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ زندہ آدمی سے دعا بھی کروا سکتے ہیں۔ توسل کی چوتھی قسم چل رہی تھی کہ کسی شخص کے دنیا سے جانے کے بعد کسی شخص کی دنیاوی زندگی میں، ایک ہے اس سے دعا کرانا، ایک ہے اس کی دنیاوی زندگی میں اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو چوتھی قسم تھی کہ زندہ آدمی کے وسیلے سے دعا مانگنا اس کی دنیاوی زندگی میں۔ مسند احمد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور میں آنکھوں سے نبینا ہوں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ میری آنکھیں ٹھیک فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر چاہے تو دنیا میں صبر کر لے، یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا، اگر چاہتا ہے میں دعا کر لیتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ دنیا میں ہی میری آنکھیں ٹھیک فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد خدا سے یوں دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مانگتا آپ سے ہوں، وسیلہ حضرت محمد کا دیتا ہوں، اے اللہ آپ مجھے شفا عطا فرما دیں۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں اس آدمی نے دعا کی، دعا ختم ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک فرما دیا۔ تو معلوم ہوا پیغمبر کی دنیاوی زندگی میں نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث پر ایک اشکال وہ ہے جو مماتی سند کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اور بعض اشکال وہ ہیں جن کو وہ عقلی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ سند پر اشکال کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کی بعض سندوں میں ہے سب میں، لیکن بعض سندوں میں ایک راوی ہے حضرت امام ابو جعفر، ان کے ساتھ کسی قسم کا نام، ان کے ساتھ کسی قسم کی نسبت مذکور نہیں ہے کہ ابو جعفر سے مراد کون سا ابو جعفر ہے۔ غالباً حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب تقریب و تہذیب میں ابو جعفر کنیات کے نامی، ابو جعفر کنیت، جن راویوں کی کنیت ابو جعفر ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریباً 80 سے زیادہ ایسے راوی ذکر کیے ہیں، اتنے زیادہ راوی ہیں۔ اب بعض روایتوں میں بعض سندوں میں ابو جعفر کی صراحت نہیں ہے کہ اس سے مراد کون ہے، نام بھی مذکور نہیں ہے، ساتھ نسبت بھی مذکور نہیں ہے، جہاں سے مماتیوں کو، منکرین توسل کو دھوکہ لگا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی، اس کا وہ نسخہ جو پاکستان میں چھپا ہوا ہے، ہندوستان میں چھپا ہوا ہے، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند میں جو ابو جعفر ہے اس سے مراد ختمی نہیں ہے، ختمی کے علاوہ کوئی اور ہے۔ یہ جملہ امام ترمذی نے فرمایا، اس سے لوگوں کو دھوکہ لگا کہ جب ختمی نہیں ہے تو اس سے مراد کوئی اور ہوگا، مراد کون ہے اس کی تعیین امام ترمذی نے نہیں فرمائی، اتنا فرما دیا کہ یہ ابو جعفر سے مراد ختمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ فرما دیا، اب یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ابو جعفر سے مراد حضرت امام عمیر بن یزید انصاری الختمی المدنی المدینی ہے۔
ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ عمیر بن یزید انصاری الختمی المدنی المدینی۔ مماتیوں کا دعویٰ یہ ہے اس ابو جعفر سے مراد الختمی نہیں، اس ابو جعفر سے مراد عبداللہ بن مسور المدینی ہے۔ ہمارے نزدیک مراد کون ہے؟ عمیر بن یزید، اور ان کے نزدیک مراد کون ہے؟ عبداللہ بن مسور المدینی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمیر بن یزید انصاری بالکل ثقہ اور سچا راوی ہے، عبداللہ بن مسور یہ وضاع، کذاب اور جھوٹا قسم کا راوی ہے۔ اگر ثقہ ہوگا تو روایت کو صحیح ماننا پڑے گا، اگر وضاع اور کذاب ہوگا تو روایت کو ضعیف ماننا پڑے گا۔ تو انہوں نے روایت کا انکار کرنے کے لیے ابو جعفر کی تعیین کی اپنی طرف سے کہ جب ابو جعفر سے مراد ختمی نہیں ہے تو کون ہوگا؟ عبداللہ بن مسور المدینی ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے اس حدیث مبارکہ کی سند پر جرح کے نشتر چلانا شروع کر دیے، حالانکہ ہمارا دعویٰ بالکل ثابت ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ عمیر بن یزید انصاری الختمی۔ یہ کئی طرح سے ثابت ہے۔ نمبر ایک، بہت سارے ائمہ، بہت سارے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اسی حدیث مبارکہ کو نقل کیا، امام ابو جعفر اس کی سند میں موجود ہے، ساتھ ہی انہوں نے صراحت کر دی عن ابی جعفر الختمی۔ اس روایت کی سند میں کیا صراحت کر دی؟ ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ الختمی۔ مثال کے طور پر امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہاں صراحت موجود ہے کہ ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ الختمی ہے۔ نمبر دو، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اسناد کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے اور دو سندوں میں صراحت کی ہے کہ ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ الختمی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے ایک طرق میں ذکر کیا کہ ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ الختمی۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم میں نقل کیا کہ امام ابو جعفر سے مراد کون؟ الختمی۔ سب سے پہلا شخص امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلا وہ شخص جس نے توسل بالذوات کا انکار کیا وہ حافظ ابن تیمیہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے آ کر انکار کیا کہ توسل بالذوات یہ جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ بھی قاعدہ جلیلہ میں فرماتے ہیں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو جعفر سے مراد ختمی نہیں ہے، باقی علماء فرماتے ہیں کہ ابو جعفر سے مراد ختمی ہے۔ میری رائے بھی یہ ہے کہ ابو جعفر سے مراد ختمی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو جو سب سے پہلے توسل کا منکر تھا انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ مراد کون ہے؟ حضرت امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے تسکین الصدور میں لکھا ہے کہ ترمذی کا ایک نسخہ وہ ہے جو مصر سے چھپا ہے، ایک نسخہ وہ ہے جو ہندوستان پاکستان میں چھپا ہے۔ جو نسخہ مصر میں چھپا ہے اس میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو جعفر سے مراد الختمی ہے، وہاں غیر کا لفظ موجود نہیں ہے، اور جو ہندوستان پاکستان میں چھپا ہے وہاں غیر کا لفظ موجود ہے۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں اتنے سارے علماء کی تصریحات کے مطابق اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو نسخہ مصر سے چھپا ہے وہ نسخہ بالکل ٹھیک ہے، اصل راوی ابو جعفر تھا، کاتب کی غلطی کی وجہ سے پاکستان والے نسخے میں غیر کا لفظ زائد ہو گیا۔ وہ صراحت کیا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح اور غریب درجے کی ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس راوی سے مراد عبداللہ بن مسور المدینی ہوتا جو وضاع اور کذاب راوی ہے تو آپ بتائیں امام ترمذی اس کی حدیث کو حسن صحیح فرماتے؟ جو ہے وضاع کذاب اس کی حدیث تو ایسی نہیں ہو سکتی نا۔ تو امام ترمذی کا اس کو کیا فرمانا؟ حسن صحیح فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ترمذی سے صحاب ہوا یا بعد والوں نے کاتب کی غلطی کی وجہ سے اس نسخے میں کیا چھپ گیا؟ غیر کا لفظ بڑھ گیا، اصل میں غیر کا لفظ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا اختلاف ہوا، ہم نے کہا ابو جعفر سے مراد الختمی اور انہوں نے کہا اس سے غیر ختمی۔ ہم نے 6 امام پیش کیے جنہوں نے صراحت کی ہے کہ ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ الختمی ہے۔ دوسرا جواب، کتب اسماء و رجال میں، فن اسماء و رجال میں راوی کو متعین کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک راوی حدیث مبارکہ میں آ گیا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس راوی سے مراد کون ہے، راوی کا نام صرف عبداللہ آ گیا، اب پتہ نہیں، آپ کتب اسماء و رجال اٹھاتے ہیں ہزاروں کے نام سے عبداللہ موجود ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری اس سند میں عبداللہ سے مراد کون ہے، آپ نے اس کو کیسے متعین کرنا ہے؟ ائمہ نے اس کا طریقہ بتایا، آپ حدیث مبارکہ کی اس سند کو دیکھیں، اس سند میں عبداللہ کا استاد کون ہے، اس سند میں عبداللہ کا شاگرد کون ہے، اس کا استاد بھی سامنے رکھیں اور شاگرد بھی سامنے رکھیں۔ اب آپ اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں، عبداللہ کے استادوں کو بھی دیکھیں، عبداللہ کے شاگردوں کو بھی دیکھیں، جس استاد کے شاگرد میں اس عبداللہ کا ذکر ہو،
जिस शागिर्द के उस्तादों में इस अब्दुल्ला का जिक्र हो तो इस सनद में मुराद भी कौन होगा? बात समझ आ गई। मुतलकन रावी आ गया, तायीन नहीं होती। कैसे मुतय्यन करना है? आप देखें इस सनद में उस्ताद कौन है, इस सनद में इसका शागिर्द कौन है। फिर अस्मा और रिजाल की किताबें उठा के देखें, अब्दुल्ला के अगर उस्तादों में इसका जिक्र हो जो इस रिवायत में है तो मुराद यही होगा, अगर शागिर्दों में इस अब्दुल्ला का जिक्र हो तो मुराद भी यही होगा। यह है अस्मा और रिजाल में रावी को मुतय्यन करने का तरीका। तो अब हमने देखा इस रिवायत की सनद, ये जो है तवस्सुल के बारे में जो हदीस आमा के नाम से मशहूर है, हमने इस हदीस मुबारका को देखा कि इस हदीस मुबारका की संदों में जो अबू जाफ़र मुराद है इसके उस्ताद कौन हैं और इसके शागिर्द कौन हैं। उस्ताद और शागिर्द देखने के बाद अगर वो उस्ताद हों उमैर बिन यजीद अंसारी के तो अबू जाफ़र से मुराद कौन होगा? अल-ख़त्मी। अगर वो उस्ताद हों अब्दुल्ला बिन मिस्वर के तो अबू जाफ़र से मुराद कौन होगा? अबू जाफ़र से मुराद कौन होगा? हमारा दावा ये है कि मुराद उमैर बिन यजीद अंसारी अल-ख़त्मी है। मानीन व मुनकरीन तवस्सुल का नज़रिया ये है कि इससे मुराद अब्दुल्ला बिन मिस्वर अल-मदनी है। हमने पहली दलील पेश की कि 6 हज़रात ऐसे हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, जिन्होंने सराहत की है कि इस अबू जाफ़र से मुराद अल-ख़त्मी है जो उमैर बिन यजीद अंसारी है। और इन कायलीन में वो शख्स भी शामिल है जो तवस्सुल का है इमाम सुब्की रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक। नंबर 2, फ़न अस्मा और रिजाल में रावी को मुतय्यन करने का तरीका ये है कि उस रावी के असातिज़ा और उस रावी के शागिर्दों को देखो। अगर रावी के जो रावी वहाँ है उस्तादों में उसके उस्ताद का जिक्र हो तो मुराद वही होगा। मिसाल के तौर पे देखें, अभी मेरा नाम आतिफ़ है, अगर किसी रिवायत की सनद में इस नाम के कई रावी आ जाते हैं और साथ की निस्बत मज़कूर नहीं होती, ऐसा वस्फ़ साथ मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से एक रावी दूसरे से मुमताज़ हो जाए। अब हमने अस्मा और रिजाल की रोशनी में रावी को मुतय्यन कैसे करना है? हमने अस्मा और रिजाल की किताबों में आतिफ़ नाम के उस्तादों को देखना है और शागिर्दों को देखना है। अब मैं जो रिवायत बयान करता हूँ इस रिवायत की सनद में मेरे उस्ताद हैं उस्ताद जी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब, और मेरा शागिर्द कौन है? वो मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला है। अब उस्ताद का नाम मौलाना इलियास घुमन है और शागिर्द का नाम अब्दुल्ला है। आप अस्मा और रिजाल की किताबें उठा के देखें, जिस मौलाना इलियास घुमन के शागिर्दों में आतिफ़ का जिक्र होगा जो वहाँ मौजूद मुराद होगा तो सनद में भी, जिसके शागिर्दों में अब्दुल्ला का जिक्र होगा तो मुराद भी। यह है रावी को मुतय्यन करने का तरीका। हमने इस मसले में इस रिवायत की तमाम संदों को जमा किया तो हमारे सामने अबू जाफ़र के 2 उस्ताद हैं। कितने उस्ताद? 2। नंबर 1 इमाम उमारा बिन खुज़ैमा, नंबर 2 इमाम अबू उमामा। उमारा बिन खुज़ैमा और इमाम अबू उमामा। और जब हमने शागिर्दों को देखा तो इस रिवायत की सनद में 4 हज़रात इमाम अबू जाफ़र के शागिर्द हैं। नंबर 1 इमाम शोबा, नंबर 2 इमाम रौह बिन कासिम, नंबर 3 इमाम हिशाम और नंबर 4 इमाम हम्माद बिन सलमा। तो 2 उस्ताद कौन से हैं? उमारा बिन खुज़ैमा और इमाम अबू उमामा। और शागिर्द कौन से हैं? इमाम शोबा, इमाम रौह बिन कासिम, इमाम हिशाम और इमाम हम्माद बिन सलमा। अब हमने देखना है कि अबू जाफ़र मुतलकन, अगर अबू जाफ़र से मुराद उमैर बिन यजीद अंसारी हो, अगर ये उमारा बिन खुज़ैमा अबू उमामा उस्ताद हैं उमैर बिन यजीद अंसारी के, तो अबू जाफ़र से मुराद कौन होगा? उमैर बिन यजीद अंसारी होगा। अगर ये 2 हज़रात उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन मिस्वर अल-मदनी के, तो अबू जाफ़र से मुराद कौन होगा? अब्दुल्ला बिन मिस्वर अल-मदनी। अगर ये 4 हज़रात शागिर्द हैं उमैर बिन यजीद अंसारी के, तो अबू जाफ़र से मुराद अल-ख़त्मी होगा। अगर ये उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन मिस्वर के, तो अबू जाफ़र से मुराद अल-मदनी होगा। बात समझ आ गई? अबू जाफ़र आ गया मुतलकन। उस्ताद कितने हैं? उमारा बिन खुज़ैमा और इमाम अबू उमामा। हमने देखना है कि अस्मा और रिजाल की किताबों में ये 2 हज़रात उमैर बिन यजीद के उस्ताद हैं या अब्दुल्ला बिन मिस्वर के उस्ताद हैं। अगर उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन मिस्वर के तो मुराद कौन होगा अबू जाफ़र से? अल-मदनी। अगर ये 2 उस्ताद हैं उमैर बिन यजीद अंसारी के, तो अबू जाफ़र से मुराद कौन होगा? अल-ख़त्मी। 4 हज़रात इनके शागिर्द हैं। अगर ये शागिर्द हों उमैर बिन यजीद अंसारी के, तो मुराद कौन होगा अबू जाफ़र से? अल-ख़त्मी। अगर ये शागिर्द हों अब्दुल्ला बिन मिस्वर अल-मदनी के, तो मुराद कौन होगा? वही अल-मदनी होगा। हमने अस्मा और रिजाल की किताबें उठाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ुल कबीर, इमाम इब्न हिब्बान की किताब उस-सिक़ात,
امام رازی کی الجرح والتعدیل، امام ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ، امام ذہبی کی الکاشف اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب. یہ تمام کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں. امام عمارہ بن خزیمہ اور امام ابو امامہ یہ جس ابو جعفر کے استاد ہیں ان کا نام ہے عمیر بن یزید انصاری. عبداللہ بن مسور المدینی کے کسی استاد کا نام ابو امامہ بھی نہیں، کسی استاد کا نام عمارہ بن خزیمہ بھی نہیں ہے. اور جو 4 شاگرد ان روایت کی سند میں موجود ہیں یہ سارے کے سارے شاگرد ہیں عبداللہ بن مسور کے نہیں، بلکہ کس کے؟ عمیر بن یزید انصاری کے. کسی ایک شاگرد کا بھی ذکر عبداللہ بن مسور کے شاگردوں میں نہیں آتا. تو متعین ہو گیا کہ ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ الختمی عمیر بن یزید انصاری. بات سمجھ آ گئی نا؟ راوی کو متعین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے استاد دیکھو اور شاگرد دیکھو. اس روایت کی سند میں جو استاد ہیں وہ استاد ہیں عمیر بن یزید انصاری کے. اس روایت کی سندوں میں جو شاگرد ہیں وہ شاگرد ہیں عمیر بن یزید انصاری کے. کوئی ایک استاد، کوئی ایک شاگرد بھی عبداللہ بن مسور المدینی کا نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ مراد کون ہیں؟ 2 جواب. تیسرا جواب، حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فن اسماء و رجال کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے اسماء و رجال پہ کتاب لکھی ہے میزان الاعتدال. اس میزان کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر صحاح ستہ کے راوی بھی ذکر کیے ہیں، صحاح کے علاوہ جو دیگر روات ہیں میں نے ان کا ترجمہ بھی ذکر کیا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راوی صحاح ستہ کا ہے، یہ راوی صحاح ستہ کے علاوہ کا ہے؟ امام ذہبی فرماتے ہیں میں نے ان کے درمیان جدائی کرنے کے لیے، ان کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے جس راوی کے حالات لکھے اس کے ساتھ میں نے علامت لگا دی. جس راوی کے بھی حالات لکھے اس کے ساتھ کیا لگا دی؟ علامت. اگر راوی ہوگا بخاری کا تو اس کے ساتھ علامت ہوگی خا. کیا لکھا ہوگا؟ خا. اگر مسلم کا راوی ہوگا تو اس کے ساتھ لکھا ہوگا میم. اگر وہ راوی ہوگا ابو داؤد کا تو میں ساتھ علامت لگاؤں گا دال. اگر نسائی کا ہوگا تو علامت ہوگی سین. اگر وہ راوی ہوگا ترمذی کا تو علامت ہوگی تا. اگر راوی ہوگا ابن ماجہ کا تو میں ساتھ علامت لگاؤں گا قاف. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے. اگر کوئی ایسا راوی ہو جو صحاح ستہ کی ہر کتاب میں موجود ہو، فرماتے ہیں اس کے ساتھ میں علامت لگاؤں گا عین کی. کیا لگا دوں گا؟ عین. اگر ایسا راوی ہے جو بخاری مسلم میں نہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سنن اربعہ کا راوی ہے، اس کے ساتھ میں صرف 4 لکھ دوں گا. کیا لکھ دوں گا؟ 4 لکھ دوں گا. اب متعین ہو گیا نا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ صحاح ستہ کے راوی کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں تو ساتھ علامت بھی لگا دیتے ہیں. یہ روایت جو ہم نے پیش کی یہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اب اصول کے مطابق اگر اس سے مراد عبداللہ بن مسور المدینی ہو تو ساتھ علامت کیا ہونی چاہیے؟ تا اور قاف. ترمذی اور ابن ماجہ کا راوی ہے تو اصول کے مطابق علامت کیا ہونی چاہیے؟ تا سے مراد ترمذی اور ابن ماجہ، قاف سے مراد ابن ماجہ القزوینی. تو فرماتے ہیں کہ اس سے میں نے علامتیں لگا دی. اگر عبداللہ بن مسور المدینی مراد ہوتا تو اس کے ساتھ علامت کیا ہوتی؟ تا اور قاف. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسور کا ترجمہ میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے. اس کے اوپر ذرا بھی نقل کی ہے کہ وضاح ہے، کذاب ہے، جس کو مماتی نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ علامت تا کی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ علامت قاف کی بھی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسور المدینی پوری صحاح ستہ کی کسی روایت کی سند میں موجود نہیں ہے. امام ذہبی کا یہ طرز بتاتا ہے کہ اس ابو جعفر سے مراد الختمی ہے، ابو جعفر سے مراد المدینی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ وہ اشکال کرتے ہیں سند کے اعتبار سے. باقی عمیر بن یزید انصاری کی ثقاہت کہ ثقہ راوی ہے وہ فعل کے اندر سارا کچھ موجود ہے. ایک وہ اس پہ عقلی اشکال کرتے ہیں، عقلی اشکال کہہ دیں یا استاذی کے الفاظ میں آپ اس کو ڈھگوسلا کہہ لیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا صحابی نے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھیں ٹھیک فرما دی. اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں آج دنیا میں کوئی ایک نبینہ بھی موجود نہ ہوتا. اس دعا کی وجہ سے سارے ٹھیک ہو جاتے نا. تو اگر اس دعا سے حدیث کو صحیح مانے تو دنیا میں کوئی ایک نبینہ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ حدیث مبارکہ میں کہ اس نے یہ دعا کی، اللہ نے آنکھیں ٹھیک فرما دی. ہم کہتے ہیں دیکھو اگر یہی مطلب ہے پھر بہت سارے روایات ایسی ہیں جن کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضور کے گھر میں کتنے کتنے دن فاقہ ہوتا تھا نا. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کے کھانے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اللہ رب العزت نے کئی 100 میں پورا فرما دیا. اب ایک بندہ کہ میں اس کو نہیں مانتا، اگر
اگر یہی مطلب مراد لے لیں کہ چونکہ حدیث مبارکہ میں آ گیا اگر صحیح مان لیں تو آج دنیا میں کوئی ایک نبی نہ ہوتا، ایک بندہ اٹھے کہ میں نبی کے اس موضوع کو نہیں مانتا۔ اگر کھانے کے ہاتھ کی برکت سے چند آدمیوں کا کھانا کئی 100 میں پورا ہو سکتا ہے تو نبی کے اپنے گھر میں فاقے کیوں آتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے موضوع سنا، اللہ کے نبی نے پیالے میں انگلی رکھی تو اللہ نے انگلیوں سے، اور یہ بھی آپ کے علم میں حضور غزوے میں گئے، واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ تو آپ بتائیں ایک آدمی کہ میں نہیں مانتا اگر انگلیوں سے پانی جاری ہو سکتا ہے تو نبی نے اس موقع پہ جاری کیوں نہیں کیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب دیکھیں، حدیث مبارکہ آپ کے علم میں ہوگی کہ جب بھی آدمی دنیا میں دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے جب آداب کا لحاظ کر کے مانگی جائے، لیکن دعا کی قبولیت کی صورتیں 3 ہیں۔ نمبر 1، کبھی بندہ دعا مانگتا ہے جو چیز مانگے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، کبھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور کبھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کی آنکھیں ٹھیک ہوگی تو ہر اندھے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے اور متن اور معنی کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مبارکہ وہ ہے جس کو مماتی اپنی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بالکل مضبوط ترین دلیل ہے جس کا جواب دینا کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کہت آیا، حضرت عمر نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، پہلے ہم دعا مانگتے تھے تیرے نبی کے وسیلے سے ہمیں بارش مل جاتی تھی، آج ہم دعا مانگتے ہیں تیرے نبی کے چچے کے وسیلے سے اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فیسقونا، نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے اللہ تب بھی بارش دے دیتے، جب حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے اللہ تب بھی بارش عطا فرما دیتے۔ کہتے ہیں دیکھو، اگر وفات کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ توسل جائز ہوتا، حضرت عمر نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے، حضرت عباس کے وسیلے سے دعا، بات سمجھ آ گئی نا؟ اگر وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر کس کے وسیلے سے مانگتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ حضرت عمر کا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ آدمی کا وسیلہ جائز ہے، مردہ کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ ہم جواب کے طور پہ کہتے ہیں دیکھو، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے میں زندہ آدمی کا وسیلہ مانتا ہوں، اعمال کا وسیلہ نہیں مانتا، دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی، کسی عمل کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی۔ اگر اعمال کا وسیلہ جائز ہوتا، حضرت عمر عباس کی بجائے عمل کے وسیلے سے دعا مانگتے، تم کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے زندہ آدمی کا وسیلہ جائز ہے، دوسری حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے غیر نبی کا توسل جائز ہے، دوسری حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے وفات کے بعد نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اگر ایک حدیث مبارکہ سے تم زندہ کا وسیلہ ثابت کرو، دوسری حدیث سے عمل کا وسیلہ ثابت کرو تو جائز ہے۔ اگر ہم ایک حدیث سے نبی کا، دوسری حدیث سے غیر نبی کا وسیلہ پیش کریں تو جائز کیوں نہیں ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات سمجھے کہ یہ حدیث مبارکہ توسل بغیر نبی، نبی کے علاوہ کسی اور کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس کے حق میں یہ حدیث مبارکہ ناطق ہے، اور وفات کے بعد نبی کے ساتھ توسل جائز ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ساکت ہے۔ توسل بغیر نبی کے حق میں ناطق ہے اور توسل بن نبی کے حق میں نفی نہیں کرتی، صرف خاموش ہے کہ نبی کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ بعض حضرات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التکشف کے اندر جواب دیا، حضرت فرماتے ہیں اس حدیث میں صرف حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح وسیلہ نبی کے ساتھ جائز ہے اسی طرح وسیلہ غیر نبی کے ساتھ بھی جائز ہے۔ ہم مماتیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو اور ہماری نسبت بھی اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم بھی اس حدیث مبارکہ کا مطلب اکابرین دیوبند سے پیش کریں گے، تم بھی اس حدیث مبارکہ کا مطلب پیش کرو۔ کس اکابرین میں سے کس نے کہا ہے یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی کے ساتھ وسیلہ جائز نہیں ہے؟ حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ سے کیا بتانا مقصد ہے؟
ہاں صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ نبی کے علاوہ نبی کے غیر کے ساتھ بھی وسیلہ جائز ہے۔ جو آدمی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے زندہ اور موتا میں کہتا ہے زندہ کا وسیلہ جائز ہے مردہ کا وسیلہ جائز نہیں، جو فرق بیان کرتے ہیں یہ فرق بیان کرنا بلا دلیل ہے۔ کیوں؟ حضرت تھانوی نے 2 وجہ بیان کی۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کی روشنی میں قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد قبر میں زندہ ہیں۔ جب زندہ کا وسیلہ جائز مانگتے ہو تو نبی بھی قبر میں زندہ ہیں، تو نبی کے ساتھ وسیلہ جائز ہے۔ نمبر 2، حضرت تھانوی فرماتے ہیں توسل کے جواز کی جو علت ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، زندگی سے پہلے بھی، حالت زندگی میں اور وفات کے بعد بھی، دونوں حالتوں میں مشترک ہے۔ حضرت تھانوی نے جواز کی علت کیا بیان کی ہے؟ جو آپ نے شروع میں توسل کی حقیقت کے عنوان سے پڑھی ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں توسل کی علت، توسل کی وجہ اور توسل کی حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ خدا کا محبوب ہوتا ہے اس پہ خدا کی رحمت برستی ہے، اور اللہ کے محبوب سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب توسل بالذوات کا مطلب یہ ہوگا اے اللہ فلاں بندہ آپ کا محبوب ہے، اس پہ آپ کی رحمت برستی ہے، اس رحمت کی برکت سے اور محبت کی برکت سے اللہ میرا یہ کام پورا فرما دے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ بتاؤ نبی دنیا میں تھا اللہ کا محبوب تھا، قبر میں جانے کے بعد خدا کا محبوب نہیں ہے؟ جی جب دنیا میں تھے تو اللہ کی رحمت کے مستحق تھے، جب قبر میں گئے تو رحمت کے مستحق نہیں تھے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو جواز علت جو ہے، جواز کی علت ہے یعنی اللہ کا محبوب ہونا، جب وہ دونوں میں مشترک ہے لہٰذا موتا اور احیاء میں فرق کرنا یہ بلا دلیل ہے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اور جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کہتے ہو کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے اور مردہ کا موت کے بعد وسیلہ جائز نہیں، تو پھر الٹ ہونا چاہیے، وفات کے بعد وسیلہ جائز ہونا چاہیے، زندگی کی حالت میں وسیلہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں یقین ہے کہ ایمان کی حالت میں گیا، وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ جو دنیا میں زندہ ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ فتنوں کا شکار ہو جائے، جو فتنوں سے مامون ہے اس کا توسل جائز ہونا چاہیے، جس کے بارے میں فتنوں کا اندیشہ ہے اس کا توسل جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرق بیان کرتے ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وفات کے بعد وسیلہ جائز ہونا چاہیے، زندگی کی حالت میں وسیلہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم نے اقتداء کرنی ہو ان کی اقتداء کرو جو دنیا سے چلے گئے، کیوں جو آدمی دنیا میں زندہ ہے وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتا، ہر وقت فتنوں کے درمیان رہتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی بھی فتنے کا شکار ہو جائے۔ بہرحال ہمارے اکابرین نے کئی جواب دیے۔ اب آخر میں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں اصل بات سمجھیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کے ساتھ توسل کی نفی نہیں کرتی، بلکہ اس حدیث مبارکہ سے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ توسل ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جب حضرت عمر نے دعا مانگی، اس وقت حضرت عمر خود موجود نہیں تھے، موجود تھے حضرت عثمان، حضرت علی، کبار صحابہ موجود تھے، سب کو چھوڑ کر حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے حضرت عباس میں کوئی ایسی خوبی موجود تھی جو کسی اور میں موجود نہیں تھی۔ وہ خوبی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اے اللہ پہلا وسیلہ تیرے نبی کا، اب وسیلہ تیرے نبی کے۔ یہ بعمن کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اگر توسل بالعباس ہوتا حضرت عمر یوں فرماتے اے اللہ پہلے وسیلہ ہوتا تھا تیرے نبی کا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْعَبَّاسِ، اب ہم وسیلہ کرتے ہیں حضرت عباس کا، بعمِ نبینا درمیان میں نہ لے کر آتے۔ بعمِ نبینا لفظ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ تو دینا چاہتے تھے اللہ کے نبی کا، بعمن لے کر حضرت عمر نے بتا دیا کہ اے اللہ حضرت عباس میں ایسی خوبی موجود ہے جو کسی اور میں موجود نہیں ہے، چونکہ آپ کے نبی کے چچا ہیں اس لیے ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کے اندر جب یہ روایت موجود ہے صفحہ 137 پہ، اس کے حاشیے میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ فرمائے تو حضرت عمر نے یہ بھی ساتھ کہا اللہم انا توجہنا الیک بعم نبیک وصنو ابیہ، اے اللہ حضرت عباس تیرے نبی کے چچا بھی ہیں اور تیرے نبی کے والد کے قائم مقام بھی ہیں، ہم اس وجہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کیونکہ آپ کے نبی کے والد کے قائم مقام ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کرنا شروع کی، حضرت عباس نے بھی فرمایا اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، یہ صحابہ یہ تابعین میرے پاس آئے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے نیک لوگ موجود تھے، میرے پاس کیوں آئے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِن نَبِيِّكَ، چونکہ مجھے تعلق
تیرے نبی کے ساتھ زیادہ ہے، میرا رشتہ پیغمبر کے ساتھ زیادہ ہے، اس لیے سب کو چھوڑ کر یہ میرے پاس آ گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر وسیلہ حضرت عباس کا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں بعمی نبی کا وسنوی ابھی لا کر نہ لاتے اس کو، بلکہ ڈائریکٹ فرماتے کہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ درمیان میں پیغمبر کے رشتے کو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا۔ اسی وجہ سے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ غالباً طبقات الشافیہ میں لکھا ہے فَهَذِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ بِبَرْكَةِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے جو حضرت عباس کا وسیلہ دیا، اگر یہ دعا بھی قبول ہوئی تو برکت کس کی تھی؟ اللہ کے نبی کی۔ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ جب یہ ساری چیزیں موجود تھی تو حضرت عمر ڈائریکٹ وسیلہ کس کا دے دیتے؟ اللہ کے نبی کا۔ حضرت عباس کو درمیان میں کیوں لائے ہیں؟ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاویٰ میں اس کے 4 جواب دیے۔ آخری جواب کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دیکھو انسانی طبیعت میں ایک ذوق ہے، انسان ہمیشہ اس چیز پہ اعتماد زیادہ کرتا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جو انسان کے اندر موجود ہو تو اعتماد اس پہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بتائیں اگر آدمی یہاں سے درود پاک پڑھے تو فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ لیکن کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روضہ اقدس پہ جا کے ہمارا سلام بھی۔ اب سوال یہ ہے فرشتہ سلام پہنچاتا بھی جلدی ہے، فرشتہ امانت کے ادا کرنے میں سست بھی نہیں ہے، فرشتے کے بھولنے کا بھی خطرہ نہیں ہے، ہر قسم سے مضبوط ترین ہے، جلدی بھی پہنچاتا ہے، سست بھی نہیں ہے، اور ادائے امانت میں کسی قسم کی خیانت بھی اور بھول کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود فرشتے کو چھوڑ کے ہم کس کو کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم فرشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں، انسان کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ انسانی طبیعت ہے، جو چیز انسان کے اندر موجود ہو آدمی اس پہ اعتماد زیادہ کرتا ہے۔ چونکہ اگر حضرت عمر یوں فرماتے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، یہ بھی جائز تھا۔ حضرت عمر نے درمیان میں حضرت عباس کو کیوں لایا؟ اس وقت اپنی آنکھ سے نبی کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن حضرت عباس کو دیکھ سکتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کو درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ کس کو بنایا؟ بہرحال یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کے ساتھ توسل کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس سے بھی حضور کا توسل ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5 قسم دیکھیں، وفات کے بعد نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ حضرت عثمان بن حنیف کی حدیث گزری، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعجم الکبیر المعجم الصغیر کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ تھا، ایک آدمی حضرت عثمان کی خدمت میں آتا تھا، حضرت عثمان مصروفیت کی وجہ سے اس کا کام نہیں کر سکتے تھے، مصروف تھے۔ وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف کو ملا کہ عثمان دیکھو حضرت عثمان بن عفان کے پاس جاتا ہوں لیکن میرا کام نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ ادھر آؤ، میں دو رکعت نماز پڑھ لو، پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو الفاظ اللہ کے نبی نے صحابی کو سکھائے تھے وہی الفاظ حضرت عثمان بن حنیف نے اس آدمی کو سکھائے۔ اس نے یہ وظیفہ کیا، دوسرے دن تشریف لے گئے، حضرت عثمان بن عفان نے اکرام بھی کیا، اس کا کام بھی کر دیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن حنیف ملے، اس صحابی نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کی برکت سے خدا نے میرا کام کر دیا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں نے بھی یہی الفاظ اللہ کے نبی سے سنے تھے، حضور نے ایک نبی نے کو سکھائے تھے، اس نے دعا مانگی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، تو نے دعا مانگی خدا نے تیرا کام کر دیا۔ مجھے نبی کی ذات پر اور بات پر اعتماد تھا، اس لیے میں نے الفاظ آپ کو بتائے ہیں۔ جو پہلی حدیث ہم نے پیش کی تھی نا عثمان بن حنیف نبینا والی، اس حدیث پر مماتی اشکال کرتے ہیں، اگر اس کو صحیح مان بھی لیں اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کی حالت میں نبی کے ساتھ وسیلہ جائز ہے، وفات کے بعد پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جو صحابی اس روایت کو نقل کرنے والا ہے، نبی کی وفات کے بعد آگے دوسرے کو وہ کیا دے رہا ہے؟ اسی کی تعلیم دے رہا ہے۔ اگر یہ نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہوتا تو صحابی تعلیم نہ دیتا۔ جی آگے دیکھیں علماء امت اور ثبوت توسل۔ دیکھیں آپ حضرات نے مسئلہ تقلید پڑھ لیا نا، مسئلہ تقلید پڑھ لیا، فعل بھی آپ کو مل گئی۔ اس کے اندر ایک سوال چلتا ہے کہ یہ اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقد الجید اور الانصاف کے اندر لکھا ہے کہ اب ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ 4 فقہ جو مدون ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی،
اگر کوئی آدمی دین پہ عمل کرنا چاہے انہی 4 فقہوں کے اندر محدود رہے، جو ان کی اتباع کر لے گا سواد اعظم کی اتباع ہوگی، جو یہاں سے خروج کرے گا تو سواد اعظم سے خروج ہوگا۔ اب حق انہی 4 میں بند ہے۔ توسل ایسا مسئلہ ہے جس کے ثبوت پر 4 فقہیں کیا ہیں، 4 فقہوں کا جس پر کیا ہے، اجماع ہے۔ آپ جب غیر مقلد کو دعوت دیں گے نا تقلید کی، وہ کہے گا ایک مسئلے میں 3-4 امام ہیں، ہم کس کس کی مانیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے جس مسئلے میں سارے امام متفق ہیں پہلے ان کو مان لو۔ یہی استشکال ہے نا کہ ایک مسئلے میں ایک امام کی ایک رائے ہے، دوسرے کی دوسری رائے ہے، ہم کس کی بات مانیں؟ ہم کہتے ہیں کس کی نہ مانیں، جس مسئلے میں 4 متفق ہیں پہلے ان کو مان لو۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایک مسئلے میں ایک کی، دوسرے مسئلے میں دوسرے کی، تیسرے مسئلے میں تیسرے کی، چوتھے مسئلے میں چوتھے کی۔ ترک تقلید کے نقصان کیا ہیں؟ اس عنوان کے تحت فعل میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، جن حضرات نے لی ہے تو پڑھ لینا، اگر لی ہے تو، اگر نہیں لی تو بات سمجھ آ گئی۔ کل جو پرچی یہ تھی نا کہ فعلیں مہنگی ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہمارا مشورہ چل رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ فعلیں جب اندھے اسباق ہونے، اس کی فعلیں بس فوٹو کاپی نہ کری جائیں، جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے، جو نہیں لکھنا چاہتا نہ لکھے۔ نمبر 2 مشورہ یہ ہے کہ جب فعل فوٹو کاپی کریں تو یہ چیز نہ ہو ساتھ، ٹھیک ہے؟ مشورہ چل رہا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ تقریباً یہی ہو جائے کہ فعلیں فوٹو کاپی نہ کری جائیں تو بہتر ہوگا، تاکہ جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے۔ کیوں؟ آگے عقیدہ ہے، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تقریباً 70 صفحے کی فعل بننی ہے، تقریباً 70 صفحے۔ جب 70 صفحے فوٹو کاپی بھی ہونے، اس کے اوپر کور بھی لگنا ہے، تو مہنگی تو ہونی ہے نا۔ ہاں چلو مشورہ چلے۔ بہت سارے احباب کے استاد جی کے پاس بہت سارے حضرات ہیں کہ آپ نا یہ فوٹو کاپیاں باہر نہ نکالیں، کل کو اگر آپ کا کسی سے مناظرہ ہو گیا تو دلائل تو آپ نے ان کو بھیج دیے نا۔ اب یہ مسئلہ توسل ہے، اس میں ہمارے دلائل موجود ہیں، ان کے دلائل کے جوابات۔ اگر مناظرہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو سید نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اکابرین نے کتابیں لکھی وہ غلط تھیں۔ کتابوں میں تو دلائل موجود ہیں نا، جواب موجود ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے دلائل موجود ہوں، جواب موجود ہوں، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، بس بندے کو فعل یاد ہو، فعل یاد ہو۔ غیر مقلد مماتی ان دلائل سے باہر کبھی نہیں جائے گا، بس آپ کو بات سمجھانا آتا ہو کہ عوام کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ان کی دلیل کا جواب کیسے دینا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خیر دعا کریں، مشورہ چل رہا ہے کہ فعلیں یا تو فوٹو کاپی نہ کریں، جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے۔ نمبر 2 فوٹو کاپی کرا لیں، اور ایسی کرائیں کہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پڑھی جاتی ہے نا، جو مہنگی ہے یہ تو پڑھ لیتے ہیں نا۔ مجھے کسی نے کہا، کہتے ہیں کہ فعلیں بہت مہنگی ہیں، تو میں نے کہا کہ میرے پاس حیات النبی کی فعل فوٹو کاپی ہوئی ہے 45 صفحوں کی، آپ اس کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسی بھی موجود ہے، اگر لینا چاہیں وہ بھی موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ 4 حضرات، ان سے کہتے ہیں کہ ایک مسئلے میں ایک امام کی، دوسرے مسئلے میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک جواب ہو جو فعل میں موجود ہے کہ اس سے کیا دروازہ کھلے گا، امام نووی نے المجموع شرح المہذب کے اندر سارا جواب دیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو ہر بندے کو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں تو بسا اوقات ایسا ہوگا، بندہ ایسا کام کرے گا جو کسی امام کے نزدیک بھی درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سردی کے دن تھے، ایک آدمی گھر سے نکلا، وضو کیا، جا رہا تھا، راستے میں دروازے پہ بیوی کھڑی تھی، بیوی کو اس نے ہاتھ لگا دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا، امام حنیفہ فرماتے ہیں وضو، سردی کا موسم ہے، صبح کا وقت ہے۔ اب سوچتا ہے کہ اگر امام شافعی کی بات مانتا ہوں تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، فوراً سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے اس مسئلے میں دلیل امام ابو حنیفہ کی مضبوط ہے۔ مسجد کی طرف چل پڑا، راستے میں گیا، اس نے ایسے ناخن کے ساتھ خارش کی، خون نکل پڑا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی فرماتے ہیں وضو، کہتا ہے کہ اگر کہتا ہوں کہ وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، سر جھکا کے کہتا ہے اس مسئلے میں دلیل مضبوط امام شافعی کی ہے۔ جا کر نماز پڑھی، امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں نماز نہیں ہوئی، امام شافعی بھی فرماتے ہیں نماز، امام حنیفہ فرماتے ہیں چونکہ خون نکلا وضو ٹوٹ گیا نماز نہیں ہوئی، امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ عورت کو ہاتھ لگایا نماز نہیں ہوئی۔ تو جب دونوں کے نزدیک نماز نہیں ہوئی، اب نماز پڑھے گا۔ یہ نقصان ہے اس دور میں تقلید مطلق کا، اگر دروازہ کھول دیں تو بات سمجھ آ گئی نا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ مسئلہ سن لیتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے ایک عالم کا بیان سنا، عالم صاحب نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، رات کو اٹھ کر جو آپ پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کر اگر تہجد پڑھے، اللہ اس کے چہرے پہ نور برساتے ہیں، اس کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے۔ ایک آدمی نے سنا، سننے کے بعد گھر چلا گیا، اور عالم نے ساتھ یہ بھی فرمایا اگر تیمم کے حکام تھے، اگر ساتھ سردی ہو، پانی نقصان دیتا ہو، ڈاکٹر کے پانی استعمال نہ کرنا، تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ بتا دیا۔ آدمی گھر چلا گیا، رات کو اٹھا تیمم کرنے کے لیے،
تو اور تو کوئی چیز نہیں تھی. توا سمجھتے ہیں جس کے اوپر روٹی لگاتے ہیں. تو وہ چونکہ بیوی نے الٹا رکھا ہوا تھا, اس نے کہا چلو تیمم نکال لیتے ہیں. بس اس کے ساتھ اس نے تیمم کیا, منہ کے اوپر 2 ہاتھ پھیرے. تہجد پڑھنے کے بعد تسبیح لے کے چارپائی پہ بیٹھ گیا. بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہے, بیوی گزری تو بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے چہرے پہ نور ہے یا نہیں ہے, میرے چہرے پہ. تو بیوی نے کہا کہ اگر نور ہوتا ہے سفید تو نام و نشان نہیں ہے, اگر ہوتا ہے کالا تو سارا تیرے چہرے پہ ہے. بات سمجھ آ گئی. تو کبھی بندہ بات سمجھتا نہیں ہے. جی خیر, تو اب حق انہی مذاہب میں ہے. تو چاروں ائمہ اور ان کی فقہ اس بات پہ متفق ہے کہ توسل جائز ہے, کوئی آدمی بھی اس کو غلط نہیں کہتا. آگے علماء دیوبند کے حوالے بھی موجود ہیں. علماء دیوبند کے حوالوں میں آپ ان کو رکھ لیں. کیوں؟ وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. اصول مناظرہ اگر آپ نے لی ہے اور پڑھی بھی ہے, اس کے اندر ایک یہ بات بھی موجود ہے, جس نسبت میں دونوں فریق متحد ہوں اپنے اختلاف کو حل وہاں سے کرایا جائے گا. اگر ایک آدمی کا آپس میں اختلاف ہو جائے, وہ بھی کہے میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, دوسرا کہتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, تو اختلاف کو حل کہاں سے کریں گے؟ قرآن و حدیث سے نہیں. کیوں؟ وہ بھی کہتے ہیں امام صاحب نے قرآن و حدیث کو سمجھا, یہ بھی کہتے ہیں امام صاحب نے قرآن و حدیث کو. جب ایک نسبت کو دونوں مانتے ہیں تو اختلاف کا حل وہاں سے کرایا جائے گا. اگر دیوبندیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا حل کہاں سے ہوگا؟ کیوں؟ جب دونوں مانتے ہیں. ایک مولوی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی, وہ کہنے لگا علماء دیوبند کا یہ معنی نہیں, ہم جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے اپنے اختلاف وہاں سے حل کریں. میں نے کہا کیا معنی ہے؟ کہتے صرف ہم اپنے آپ کو دیوبندی اس لیے کہتے ہیں ان کا جو مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا لے لیں گے. تو میں نے کہا صرف اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیں, آج کے بعد کہلایا کریں اشاعت التوحید و سنہ, حنفی, دیوبندی, اہل حدیث, پھر سارے اپنے ساتھ ملا لیا کرو. کیونکہ بہت سارے مسائل میں تمہارا اہل حدیث کا آپس میں, اگر دیوبندی صرف اس لیے کہتے ہو کہ جو مسائل قرآن کے مطابق ہوں گے لے لیں گے, وہ تو تم غیر مقلدین کے بھی لیتے ہو نا. تو اگر جس مسئلے میں دونوں نسبتیں متحد ہو جائیں, ادھر 7 ہے کوٹ مومن, اس سے آگے ایک حجن ہے, وہاں قربانی کے بعد بیان کے لیے گئے تو بیان کے بعد ایک مماتی مولوی آ گیا, دورہ حدیث کا طالب علم تھا. پہلے اس نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو ترک رفع دین پہ گفتگو ہے ہمارے علاقے مظفر گڑھ میں, تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اپنے مولوی کو جا کر یہ باتیں بتانا. دارالعلوم کبیر والا سے دورہ حدیث کیا, مولانا الیاس گھمن کے پاس پڑھا ہے اور 3 سال سے وہاں پڑھاتے ہیں. وہی ہوا, مغرب کے بعد آ گئے. میں نے کہا جی امام صاحب. فرمانے لگا میں تو عالم ہی نہیں ہوں, میں تو گفتگو ہی نہیں کرتا. میں نے کہا اس نے طے کیا ہے کہ آپ کی میری گفتگو ہوگی. اس نے کہا میں عالم ہی نہیں ہوں, میں گفتگو نہیں کر سکتا, ہمارا اور عالم گفتگو کرے گا. تو وہ جو طے کر کے گیا تھا, غیر مقلد تھا چونکہ, اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا گفتگو یہ کرے گا. میں نے کہا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میں ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ آمین فرما دیں, ہم مناظرہ شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, آپ آمین کہہ دو. اگر میں کہتا ہوں طے تھا اس کے ساتھ, آپ کہتے ہیں طے نہیں تھا, میں کہتا ہوں جھوٹے بے خدا کی لعنت, آمین. انہوں نے کہا میں آمین کیوں کہوں بھی؟ آمین مسواقت بندے کا ایک دعویٰ ہوتا ہے, ایک عقیدہ ہوتا ہے, لیکن اس پہ آمین نہیں کہتا. حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا عقیدہ یہ ہے قبر اس دنیا والے گڑھے کو کہتے ہیں, مماتی کہتے ہیں قبر اس گڑھے کو نہیں کہتے, علیین یا سجین کو کہتے ہیں, اور مل کر دعا کرتے ہیں جو اس قبر کو قبر مانتا ہے اللہ اس کو قبر دے دے, جو قبر کو قبر نہیں مانتا اللہ اس کو قبر نصیب ہی نہ کرے. اب اس پہ آمین نہیں کہتے. بات سمجھی؟ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے یزید کے حق میں, ایک جٹ آدمی کھڑا ہو گیا, یزید ایسے تھا, فضائل سنا رہا تھا, تو ایک جٹ آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب مجھے دلائل تو نہیں آتے, میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیں. آپ یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں, میں حضرت حسین کے, مل کر دعا کرتے ہیں قیامت کے دن میرا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو اور آپ کا حشر حضرت یزید کے ساتھ ہو, آمین کہہ دو. کہتے ہیں آمین میں کیوں کہوں؟ تو جب آمین نہیں کہتے تو پھر بیان بھی, جی خیر بات سمجھ آ گئی. تو بیان کے لیے گیا, مماتی کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی, تو اس نے کہا میں دورہ حدیث کا طالب علم ہوں, میں عالم نہیں ہوں. جب گفتگو شروع نہ ہو تو عالم نہیں ہوتے, جب شروع ہو جائے تو پھر عالم بن جاتے ہیں. تو میں نے کہا اگر عالم نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں عالم ہوں. خیر بات چلنے کے لیے چلتی رہی, تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ بھی دیوبندی یہ بھی دیوبندی, جب دونوں دیوبندی ہو دونوں طرف اکابرین ہے پھر جھگڑا کس بات کا؟ میں نے کہا یہ کاغذ یہ قلم ہے آپ لے لیں, اس سے لکھوا لیں, جو طریق طے کر لیں, عقیدہ حیات النبی کا حل ہم اپنے اکابرین سے کریں گے. قرآن کو چھوڑ دو, حدیث کو چھوڑ دو, چونکہ دونوں دیوبندی ہیں, اگر اس کے پاس اکابرین ہے یہ پیش کرے گا, ہمارے پاس اکابرین ہے ہم پیش کریں گے. بہرحال اس مسئلے میں اکابرین بھی متفق ہیں, ہمارے اکابرین میں سے کوئی بندہ بھی توسل کا منکر نہیں ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا شبہ ہے آخر میں جو مماتی توسل کے انکار پہ کرتے ہیں. وہ کیا؟ ہدایہ کتاب الکراہیت کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں امام صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ آدمی اگر دعا میں یہ کہے نا بحق کی فلان او بحق کی انبیاء کا و رسول کا,
آدمی اگر دعا میں حق کا لفظ استعمال کرے، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں بحق نبی کا، اللہم انی اسألک بحق فلان، اللہم انی اسألک بحق نبی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَیَکْرَہُ، ایسا کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں حنفی ہو صاحب ہدایہ کی بات مان لو، جب صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہنا مکروہ ہے تو آپ بھی یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو۔ صاحب ہدایہ کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، کیونکہ کسی مخلوق کا خالق پہ کوئی حق، بحق فلان کا کہنا کہ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ چونکہ اس کا تیرے اوپر حق ہے، اس کی برکت سے مجھے یہ چیز دے دے، حالانکہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا بھی خالق پہ حق نہیں ہوتا۔ اس کا ایک جواب دیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح باب العنایہ کے اندر، یہ شرح وقایہ کی شرح ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں حق کی دو قسمیں ہیں۔ یہی جواب حضرت تھانوی نے دیا ہے یہ اپنے امداد الفتاویٰ کے اندر، فرماتے ہیں حق کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حق وجوبی، نمبر دو حق تفضلی۔ حق وجوبی کا کیا مطلب؟ آپ کے یہ ذمے ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے۔ حق تفضلی کا کیا مطلب؟ آپ کے ذمے تو نہیں ہے لیکن کر لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ جیسے عصر کے بعد یہ حق وجوبی بھی ہو سکتا ہے، تفضلی بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ حق وجوبی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری ہو، حق تفضلی کا مطلب یہ ہوتا ہے ضروری تو نہ ہو لیکن اگر کر لو تو بندے کا احسان ہوتا ہے۔ جہاں آتا ہے کہ بحق فلان، اللہ کے نبی کے حق کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے، اس سے مراد ہے حق تفضلی۔ جہاں آتا ہے مکروہ ہے، اس سے مراد ہے حق وجوبی۔ ہم اللہ پہ کسی چیز کو واجب نہیں کہتے بلکہ ہم کس چیز کے کہہ لیں؟ حق تفضلی کے کہہ لیں۔ نمبر دو، یہی دلیل حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے کہا کہ مولانا مودودی توسل کے قائل نہیں ہیں، دلیل میں صاحب ہدایہ کا قول پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، ایک جواب ان میں سے یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایات ایسے ہیں جن میں حق مخلوق علی الخالق ثابت ہوتا ہے، بہت ساری روایات ایسی ہیں جن میں حق مخلوق علی الخالق، حدیث مبارکہ مشہور ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، اللہ کے نبی کے درمیان میرے درمیان ایک لکڑی تھی، حضور نے فرمایا معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ فرما دیں۔ فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو آپ بتائیں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جو شرک نہ کرے اس کو جنت دینا بندے کا اللہ پر؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، میں لوگوں کو یہ حدیث بتا دوں، لوگوں کو یہ حدیث بتا دوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہ ابھی نہ بتانا، اگر بتاؤ گے تو لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال میں کمی اور کوتاہی کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ مخلوق کا حق خالق پر، لیکن یہ حق کون سا ہے؟ تفضل، یہ حق وجوبی نہیں ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ نکلا، صحیح بخاری کے اندر یہی روایت موجود ہے، اس کے آخر میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے یہ حدیث مبارکہ بیان کر دی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بیان، حضرت معاذ نے بیان کر دی، تو حضور کے فرمان کی مخالفت ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور یہی ہے نا، ایک طرف مجتہد ہے ایک طرف حدیث ہے، حدیث کچھ کہتی ہے فقیہ کچھ کہتا ہے۔ حدیث کو اور فقیہ کے قول کو ٹکرائیں گے، دیکھو فقیہ کے قول سے حدیث ٹکرا رہی ہے، اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں فقیہ یوں فرماتے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت معاذ مجتہد اور فقیہ تھے، اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ معاذ موت کے وقت بتا دینا، فرمایا تھا، فرمایا کہ معاذ نہ بتانا، اگر بتا دو گے تو لوگ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے باوجود حضرت معاذ نے وفات کے وقت خبر دے دی، تو کیا کہو گے حضرت معاذ نے حدیث کی مخالفت کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا، علی جو فلاں آدمی نے بدکاری کی ہے اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی تشریف لے گئے، واپس آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے قتل نہیں کیا۔ علی کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بدکاری کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، وہ بدکاری کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا اگر بدکاری کرنے پہ قادر ہو تو قتل کرنا، اگر قادر نہ ہو تو قتل نہ کرنا۔ حضور نے تو مطلقاً فرمایا نا کہ جا اور اس کو قتل کر دے، لیکن حضرت علی نے قتل نہیں کیا، تو بظاہر حدیث کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی جا فلاں لونڈی نے بدکاری کی اس کو قتل کر دے۔ حضرت علی تشریف لے آئے، گئے پھر واپس آ گئے، حضور نے پوچھا قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو قتل نہیں کیا۔ کیوں قتل نہیں کیا؟ حضور اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، میں نے سوچا کہ اگر قتل کر دوں گا بچے کا کیا بنے گا۔ حضور نے فرمایا احسنتا، علی تو نے بہت اچھا کیا۔ اب بظاہر کس کے خلاف ہے؟
تو ہر دفعہ بندہ یہ کہے چونکہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، فقیہ ہو اور حدیث مبارکہ کی مخالفت کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری عقل میں تو تعارض اور تضاد ہو سکتا ہے، فقیہ اور مجتہد کے قول اور حدیث مبارکہ میں کبھی تعارض اور تضاد نہیں ہو سکتا۔ مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو حدیث مبارکہ کی تشریح کرے، نہ کہ وہ بندہ جو حدیث کی مخالفت کرے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال ایک جواب تو حضرت نے یہ دیا۔ اسی طرح یہ ہے لا یصلین احد الاسرا، بنو قریظہ والے غزوے والی حدیث، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ عصر کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں جا کے۔ تو صحابہ میں 2 جماعتیں ہوئیں، بعض نے راستے میں پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کر پڑھی۔ اللہ کے نبی نے کسی پر بھی عتاب نہیں فرمایا، کسی کو ڈانٹا نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا صحابہ کی بعض حضرات کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں صحابہ کی 2 قسمیں تھیں۔ بعض نے اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی، بعض نے اللہ کے نبی کے فرمان کی منشا سمجھتے ہوئے راستے میں ادا کر لی۔ آپ بتاؤ بظاہر اللہ کے نبی کے حکم کا عمل کس نے کیا؟ بظاہر اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کس نے کیا؟ جس نے وہاں جا کر نماز پڑھی۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں نہیں، جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی اللہ نے انہیں دوہرا اجر دیا، جنہوں نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی اللہ نے انہیں اکارہ در اجر دیا ہے۔ بات سمجھا؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال اتنا کہنا کہ بحق کی فلان آگے مکروہ ہے، اس سے کوئی حرج نہیں بنتی، بلکہ یہ ثابت ہے سارا کچھ۔